آپ کو شاید یاد نہیں میرا نام صلاح الدین ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مہان جنگجو کی کہ جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور عیسائیوں کے ایک عظیم لشکر کو ہرا کر یروشلم کو فتح کیا۔ یہ واقعہ ہے 12ویں صدی کا کہ جب شام میں سلطان صلاح الدین اپنی فوج کے ساتھ ایک میدان میں خیمہ زن تھے۔ ان کے خیمے کے باہر ایک کم عمر لڑکی کھڑی تھی جو خیمے میں داخل تو ہونا چاہتی تھی لیکن خوف سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ آخر اس نے ہمت کر کے خیمے کا پردہ اٹھایا اور ڈرتے کانپتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سامنے وقت کا سلطان بیٹھا تھا۔ سلطان نے لڑکی کو دیکھا اور پوچھا، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں اب سے اعزاز مانگنے آئی ہوں۔ اعزاز اس شہر کا نام ہے جسے سلطان نے 38 دن کی لڑائی اور ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد فتح کیا تھا، حتیٰ کہ اس شہر کے لیے سلطان صلاح الدین نے اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی تھی، پھر بھی وہ اس لڑکی کو انکار نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا، اگر تم اعزاز مانگتی ہو تو یہ علاقہ تمہارا ہوا۔ یہ کہا اور اس لڑکی کو بہت سی دولت دے کر اپنے خیمے سے رخصت کر دیا۔ سلطان جانتے تھے کہ اس لڑکی کو ان کے دشمنوں نے بھیجا ہے، پھر بھی انہوں نے لڑکی کی بات مان لی کیونکہ یہ لڑکی سلطان کے محسن نور الدین زنگی کی بیٹی تھی۔ وہی نور الدین زنگی جنہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک سرنگ لگانے کی ناپاک جسارت کرنے والے 2 یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اور زنگی کی بیٹی جس سلطان سے اعزاز شہر مانگنے آئی تھی وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ اس کا نام صلاح الدین یوسف تھا، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ ہم آج آپ کو تاریخ کے اسی ناقابل فراموش کردار سلطان صلاح الدین ایوبی کی بائیوگرافی دکھا رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے جس طرح اعزاز شہر ایک لڑکی کے حوالے کر دیا تھا، انہیں اپنی سلطنت اس طرح پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی تھی، بلکہ اس کے لیے ہر قدم پر جنگ و جدل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ صلاح الدین ایوبی پیدائشی حکمران نہیں تھے، بلکہ ان کے چچا شیر کو نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے۔ اس حیثیت میں وہ اپنے بھتیجے کو بھی ہر جنگ میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عباسی سلطنت صرف بغداد تک محدود رہ گئی تھی۔ عراق اور شام کے زیادہ تر علاقے خود مختار حکمرانوں کے کنٹرول میں تھے جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، جبکہ مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ بیت المقدس سمیت فلسطین کے کئی علاقوں پر صلیبیوں کا کنٹرول تھا۔ ان حالات میں نور الدین زنگی نے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا، پھر انہوں نے مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی تو صلاح الدین ایوبی بھی اس فوج میں شامل ہو کر مصر چلے گئے۔ اس زمانے میں مصر کی حالت یہ تھی کہ کرپشن کی وجہ سے فاطمی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اختیارات خلیفہ سے زیادہ وزیروں کے کنٹرول میں تھے۔ ان حالات میں صلاح الدین ایوبی، جو کہ اب اپنے چچا شیر کو کی وفات کے بعد فوج کے کمانڈر بن چکے تھے، انہوں نے فاطمی خلیفہ کو حکومت سے ہٹا دیا۔ وہ خود مصر پر حکومت کرنے لگے۔ مصریوں نے کبھی اتنا سخی حکمران نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین نے مصر کا گورنر بنتے ہی قاہرہ کا سارا خزانہ غریب عوام میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں رکھی۔ صلاح الدین ایوبی شاید مصر کے گورنر کی حیثیت سے ہی زندگی گزار دیتے، لیکن نور الدین زنگی کے انتقال نے ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ سازشی درباریوں نے زنگی خاندان کی سلطنت آپس میں تقسیم کر لی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مصر کو ایک الگ سلطنت میں تبدیل کر دیا اور خود اس کے سلطان بن گئے۔ پھر انہوں نے زنگی کے سازشی امرا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور شام پر حملہ کر دیا۔ ان کی خواہش تو تھی کہ نور الدین زنگی کا بیٹا ان کا ساتھ دے، لیکن ظاہر ہے وہ سازشی امرا کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اس لیے صلاح الدین ایوبی کی اوس سے نہ بن سکی۔ ایوبی نے جلد ہی دمشق فتح کر لیا اور مصر سے لے کر شام تک ایک بڑے علاقے کے حاکم بن گئے۔ سلطان ایوبی رحم دل سخی اور بہادر تو تھے ہی، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ اپنے دشمن کی خوبیوں کی بھی تعریف کرتے تھے
اور موقع ملتا تو پرانی دشمنیاں فراموش کر کے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتے تھے۔ سلطان کا ایک ایسا ہی دشمن تھا جو ان کے خون کا پیاسا تھا، لیکن سلطان کی مہربانی سے وہی دشمن ان کا سب سے بڑا دوست ثابت ہوا۔ یہ شخص فرقہ باطنیہ کا لیڈر شیخ سنان تھا، جو شام کے قلعہ نصراف کا حکمران تھا۔ یہ فرقہ عام انسانوں کو ٹریننگ دے کر زبردست قاتل بنا دیتا تھا۔ یہ قاتل فدائی کہلاتے تھے۔ فدائی حشیش کا عام استعمال کرتے تھے، اس لیے انہیں حشن بھی کہا جاتا تھا۔ بعد میں حشن کا لفظ انگلش میں اسیسن بن گیا، جس کا مطلب ہے خونی قاتل۔ یہ اسیسن اتنے خطرناک تھے کہ ان کے خوف سے اسلامی دنیا کے بڑے بڑے حکمران کانپتے تھے، اور پھر ایک دن ان فدائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کا حکم مل گیا۔ وجہ یہ تھی کہ نور الدین زنگی کے سابق امراء سمجھ چکے تھے کہ وہ سلطان کو میدان جنگ میں نہیں ہرا سکتے، اس لیے وہ سازشوں پر اتر آئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو مال و دولت کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنے فدائیوں کے ذریعے سلطان کو قتل کرا دے۔ شیخ سنان مان گیا اور فدائی سلطان کے قتل کے لیے چل پڑے۔ پھر ایک خونی کھیل شروع ہو گیا۔ پہلے قاتلوں کا ایک گروپ آیا جو ناکام رہا اور مارا گیا۔ پھر ایک قاتل سلطان کے خیمے میں داخل ہوا اور ان کے سر پر چھری سے حملہ کر دیا۔ سلطان کے سر پر پگڑی تھی، لیکن پگڑی کے نیچے لوہے کا ہیلمٹ بھی تھا۔ 100 چھری کا وار ناکام رہا۔ سلطان کے محافظوں نے فدائی کو قتل کر دیا، لیکن وہ فدائی قتل ہوا تو ایک اور آ گیا، وہ مارا گیا۔ پھر تیسرا آیا، وہ بھی مارا گیا، لیکن سلطان سمجھ گئے تھے کہ جب تک شیخ سنان کا خاتمہ نہیں ہوگا ان کی زندگی پر یہ تلوار لٹکتی رہے گی۔ چنانچہ وہ ایک بڑی فوج لے کر نکلے۔ انہوں نے سیاف کا محاصرہ کر لیا جہاں شیخ سنان موجود تھا، لیکن شیخ سنان کو اس حملے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر ایک رات ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے سارے معاملے کا رخ ہی بدل دیا۔ ہوا یوں کہ سلطان اپنے خیمے میں سو رہے تھے کہ اچانک وہ نیند سے جاگ اٹھے۔ انہوں نے دیکھا خیمے کے چراغ بجھ چکے تھے اور خیمے میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ سلطان نے محافظوں کو آواز دی، وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور جب چراغ دوبارہ چلائے گئے سب نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سلطان کے بستر کے قریب ایک خنجر پڑا تھا، اس کے ساتھ ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، بادشاہ سلامت اب ہمارے رحم و کرم پر ہیں، ذرا ہوش میں آئیے۔ سلطان بہت حیران ہوئے اور ان کے حکم پر محافظوں نے خیمے کے گرد جائزہ لیا تو ایک شخص کے قدموں کے نشانات کچھ دور تک دکھائی دیے، لیکن کوئی پکڑا نہیں جا سکا۔ سلطان اپنے دشمنوں کی دیدہ دلیری اور حیرت انگیز جنگی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو دوست بنا لیا اور ایسا پکا دوست بنایا کہ وہی شخص جو سلطان کے خون کا پیاسا تھا وہ سلطان کے ساتھ مل کر انہی کے دشمنوں سے لڑتا رہا۔ تاہم بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات سلطان کے خیمے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان کے سخت محاصرے سے خوف زدہ ہو کر شیخ سنان نے خود رحم کی درخواست کی تھی۔ قصہ کچھ بھی ہو، بہرحال سلطان نے اپنے بدترین دشمن کو بھی اپنا اتحادی بنا کر اعلیٰ ظرفی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے سازشی امراء یا شیخ سنان نہیں، بلکہ فلسطین کی صلیبی سلطنت سب سے بڑا چیلنج تھی۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کی حکومت کو 1 صدی ہونے کو آئی تھی، لیکن وہ علاقے کی باقی سلطنتوں کے ساتھ امن و امان سے رہنے پر تیار نہیں تھے۔ سلطان نے ان سے صلح کی کئی کوششیں کی کیونکہ وہ سب کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے تھے۔ وہ تو آپس میں لڑنے والی مسلمان سلطنتوں کو بھی متحد کرنا چاہتے تھے۔ سلطان کو صلیبیوں اور مسلمان حکمرانوں دونوں سے ہی جنگیں لڑنا پڑی، لیکن حقیقت میں وہ دونوں ہی سے امن کے معاہدے کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف تو انہوں نے صلیبیوں سے صلح کے معاہدے کیے تو دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی ایک کانفرنس بھی منعقد کرائی۔ اس کانفرنس میں طے پایا کہ یہ حکمران اب ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ان معاہدوں سے سلطان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ اب خطے میں دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن صلاح الدین ایوبی کے دشمن جلد ہی صلح کے معاہدے توڑنے لگے۔ خاص طور پر موصل کا حکمران بار بار صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا تھا۔
सुल्तान ने मूसल के हुक्मरान को साजिशों की सख्त सजा दी और शहर का मुहासरा कर लिया। आखिर मूसल के हुक्मरान ने भी सुल्तान से एक मुआहदे के तहत अमन कायम कर लिया। ताहम सलीबी अपनी ताकत के ज़ूम में सुल्तान के साथ मुस्तकिल सुलह नहीं चाहते थे। चुनांचे 1177 में सुल्तान ने फौज जमा की और मिस्र से निकलकर फ़लस्तीन पर हमला कर दिया। शुरू में उन्हें बहुत कामयाबी मिली और उन्होंने कई किले फतह भी कर लिए, लेकिन उन किलों की हिफाजत के लिए काफ़ी फौज पीछे छोड़ना पड़ी। चुनांचे जब वो फ़लस्तीनी शहर रमल्ला के करीब पहुंचे तो उनकी फौज आधी भी नहीं रही थी। सलीबियों ने इस सूरत-ए-हाल का फ़ायदा उठाया और 25 नवंबर 1177 को सलाउद्दीन अयूबी पर अचानक हमला करके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये पहला मौका था कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को मैदान जंग में नाकामी हुई थी, लेकिन असल सुल्तान वही होता है जो नाकामी से भी सबक सीखे। इस जंग के बारे में सुल्तान ने खुद दमिश्क में अपने भाई तोरान शाह को खत लिखा। सुल्तान ने लिखा, हम बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आए हैं, खुदा को हमसे कोई बेहतर काम लेना था जो बचा लिया। सुल्तान को अपनी शिकस्त का हिसाब बराबर करने का मौका जल्द ही मिल गया। हुआयूं के रमल्ला में कामयाबी हासिल करके सलीबी ये समझने लगे कि सुल्तान अब अपनी सल्तनत का दिफा नहीं कर सकते, इसलिए बैत अल मक़दस के सलीबी हुक्मरान बैड वन फौर ने दमिश्क पर चढ़ाई कर दी। लेकिन वो गलती पर था, क्योंकि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की ताकत में कोई कमी नहीं आई थी, उन्हें सिर्फ वक्ती तौर पर कम तादाद की वजह से पीछे हटना पड़ा था। लेकिन बैड वन फौर के हमले के जवाब में अब वो अपनी पूरी फौज जमा कर चुके थे। 10 जून 1179 को जब दोनों फौजें आमने सामने आई तो सलाउद्दीन अयूबी ने अपने फौजियों के सामने एक जबरदस्त तकरीर की। उन्होंने कहा, मुसलमान जिल्लत की जिंदगी पर मौत को तरजीह देता है, आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि मुसलमान पांव पर नहीं सीने पर जख्म खाता है। चुनांचे जब जंग हुई तो सुल्तान के वफादारों ने बैड वन फौर की फौज को जबरदस्त शिकस्त दी। शिकस्त खुर्दा बैड वन ने सुलह की दरख्वास्त की। सुल्तान चाहते तो दुश्मन की शिकस्त और कमजोरी का फायदा उठाकर फ़लस्तीन को उसी वक्त दुश्मन से छीन सकते थे। वो ये भी जानते थे कि दुश्मन सुलह के मुआहदे तोड़ भी सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने रहम से काम लिया और एक बार फिर अपने बदतरीन दुश्मनों से सुलह कर ली। लेकिन यह सुलह माजी के मुआहिदों से मुख्तलिफ थी, क्योंकि ये सुलह आखिरी सुलह थी। सुलह के बाद चंद साल तो सुकून से गुजर गए। बैड वन फौर 1185 तक जिंदा रहा और वो सुलह के मुआहदे पर भी अमल करता रहा, लेकिन कोढ़ के मर्ज की वजह से इसकी मौत हो गई, जिसके बाद बैत अल मक़दस की सलीबी सल्तनत भी उमरा की साजिशों का शिकार होने लगी। इस दौरान बैत अल मक़दस में गाय ऑफ लिव्ज़ैनन की हुकूमत आ गई कि जो मुसलमानों का खुला दुश्मन था। उसने मुसलमानों के खिलाफ फिर कार्रवाइयां शुरू कर दी। एक सलीबी सरदार रेनॉल्ड ने मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया। ये सरदार इस हद तक चला गया कि इसने मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को तबाह करने का इरादा कर लिया। उसने सिर्फ इरादा ही नहीं किया, बल्कि इसने अपने बहरी जहाज़ों के जरिए अरब साहली इलाकों पर हमले भी करवाए, लेकिन सुल्तान के बहरी जंगी जहाज़ों ने रेनॉल्ड के बहरी बेड़े को तबाह करके ये नापाक मंसूबा नाकाम बना दिया। लेकिन रेनॉल्ड अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने मिस्र और शाम के दरमियान सफ़र करने वाले मुसलमानों के काफिलों को लूटना शुरू कर दिया। सिर्फ तिजारती काफिलों को ही नहीं, बल्कि हाजियों के एक ऐसे काफिले पर भी हमला कर दिया जिसमें सुल्तान की बहन भी शामिल थी। काफिले को तो लूट लिया गया, लेकिन सुल्तान की बहन किसी न किसी तरह दुश्मन से बचकर सुल्तान के खैमे में पहुंची और काफिले पर बीतने वाले जुल्म का हाल बयान किया। काफिले पर जुल्म का हाल सुनकर और अपनी बहन की बेइज्जती पर गैरतमंद भाई का खून खौल उठा। सुल्तान ने कसम खाई कि वो रेनॉल्ड को अपने हाथों से कत्ल करेंगे। बहरहाल अब सुल्तान ने अपने तमाम इत्तेहादियों और गवर्नरों को खत लिखे और उन्हें कहा कि वो फौज लेकर सुल्तान की मदद को पहुंचे, क्योंकि अब सलीबियों के खिलाफ जंग का वक्त आ चुका। चुनांचे मिस्र और शाम समेत कई मुसलमान ममालिक से बड़ी तादाद में फौजें दमिश्क पहुंचने लगी, जिसे सुल्तान ने उस वक्त अपना दारुल खिलाफा बना रखा था। सुल्तान ने फौज जमा की और सलीबियों के ज़ेर कंट्रोल शहर किब्रिया अलिफ टाइबरस का मुहासरा कर लिया। जवाब में रेनॉल्ड ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी।
وہ گائے آف لفزینن کا گہرا دوست بھی تھا، اس لیے گائے بھی اپنی فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ اس نے سلطان ایوبی سے صلح کا معاہدہ بھی توڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس پر صلیبی قبضے کے بعد سے صلیبیوں نے اتنی بڑی فوج جمع نہیں کی تھی جو سلطان ایوبی کے مقابلے پر آئی۔ رینالڈ اور گائے کی متحدہ فوج نے سلطان کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ سلطان نے صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے حتیم کا علاقہ چن لیا۔ اس علاقے میں پانی کے چند ایک ہی چشمے تھے اور زیادہ تر علاقہ بنجر اور ویران تھا۔ سلطان کی فوج پانی کے چشموں کے پاس ٹھہر گئی، جبکہ صلیبی فوج کو سلطان تک پہنچنے کے لیے 20 کلومیٹر کے ایک ایسے علاقے سے بھی گزرنا تھا جہاں پانی ہی نہیں تھا۔ کچھ صلیبی کمانڈر یہ کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے کیونکہ انہیں فوج کے لیے پانی نہیں ملے گا، لیکن گائے نے ان کی بات نہ مانی کیونکہ اسے اعتماد تھا کہ جنگ میں اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس کے اس یقین کی وجہ تھی صلیب اعظم آٹرو کراس۔ جی ہاں، صلیبیوں کے پاس ایک بہت بڑی صلیب تھی جس میں لکڑی کا ایک ٹکڑا نمایاں تھا۔ صلیبیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ٹکڑا اسی اصل صلیب کا ہے جس پر حضرت عیسیٰ کو رومیوں نے مصلوب کیا تھا۔ صلیبی فوج صلیب اعظم کو 20 بار میدان میں جنگ میں لے کر گئی تھی اور ہر بار فتح حاصل کی تھی۔ گائے اور اس کے ساتھی سمجھتے تھے کہ صلیب اعظم کی موجودگی میں یہ جنگ بھی وہی جیتیں گے، اس لیے انہوں نے راستے کی ساری مشکلات کو نظر انداز کر دیا، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ یہ فوج جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی گرمی اور پیاس کی شدت سے بے حال ہوتی گئی۔ چنانچہ جب یہ فوج سلطانی لشکر کے سامنے پہنچی تو تھکن اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ جب رات ہوئی تو سلطانی فوجیوں نے صلیبیوں کے کیمپ میں گھس کر گھوڑوں کی گھاس کے گٹھوں کو آگ لگا دی۔ صلیبیوں کے پاس آگ بجھانے کے لیے پانی ہی نہیں تھا، جبکہ آگ کی تپش سے ان کی پیاس اور بھڑک اٹھی۔ آگ اور دھوئیں کی وجہ سے وہ لوگ رات بھر سو بھی نہیں سکے۔ اگلے دن 4 جولائی 1187 کو سلطان نے صلیبی فوج پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے زہریلے تیروں کی بارش کر کے سینکڑوں صلیبی ہلاک کر دیے، پھر فوجی دستے آگے بڑھے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی فوج کے زیادہ تر سپاہی بغیر لڑائی کے ہی میدان میں جنگ سے فرار ہو گئے، جو باقی رہے ان میں مقابلے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس لیے وہ آسانی سے پکڑے گئے۔ صلیب اعظم بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی۔ رینالڈ اور گائے دونوں جنگی قیدی بنے۔ صلیبی لشکر کے سپاہی پیاس سے ہانپ رہے تھے۔ سلطان نے انہیں پانی پلانے کا حکم دیا۔ گائے کو تو ٹھنڈا عرق کا گلاب پلایا، لیکن رینالڈ کو بدعہدی کی بھرپور سزا دی۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ دیکھ کر گائے ڈر گیا کہ اب اس کی باری ہے، لیکن سلطان نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے۔ اب سلطان بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ شہر کا حکمران تو پہلے ہی ان کی قید میں تھا، انہیں امید تھی کہ شہر آسانی سے فتح ہو جائے گا، لیکن صلیبیوں نے سلطانی فوج کا 1 ہفتے سے زیادہ عرصے تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ سلطانی لشکر نے آگ کے گولوں کی بارش کر کے دیواروں میں شگاف پیدا کر دیے۔ صلیبی لشکر کو خوف ہوا کہ اگر مسلمان شہر پر قابض ہو گئے تو کہیں ان کے بیوی بچوں کو غلام ہی نہ بنا لے۔ چنانچہ انہوں نے لڑائی کا ارادہ چھوڑ کر سلطان کے رحم کو پکارا، اور سلطان نے بھی اس پکار کا جواب رحم دلی سے ہی دیا۔ جہاں 88 برس پہلے جب صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا تو خون کی ندیاں بہا دی تھی، لیکن جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، اسی طرح فاتح بیت المقدس نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے شرط عائد کی کہ ہر عیسائی مرد 10 دینار اور عورت 5 دینار ادا کرے اور آزادی حاصل کر لے۔ جو ایسا نہ کر سکے اسے غلام بنا لیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صلیبیوں کے مذہبی رہنماؤں نے فوری طور پر یہ رقم ادا کی اور زندہ سلامت نکل گئے۔ مذہبی رہنماؤں کا لیڈر تو ہیرے جواہرات سے لدے صندوق بھی سلطانی فوج کے سامنے لے کر چلا گیا، لیکن اتنی دولت دے جانے والے اپنے پیچھے غریبوں کو چھوڑ گئے تھے جن کا فدیہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ صلیبی خوفزدہ تھے کہ سلطان کے فوجی انہیں غلام بنا لیں گے، لیکن سلطان کا رحم صرف امیروں کے لیے نہیں تھا، انہوں نے غریب صلیبیوں کو مفت آزادی بخش دی۔
کچھ سلیبی تو سلطان کے سلوک سے متاثر ہو کر اسی شہر میں ٹھہر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی اور سلوک کا مغرب بھی اعتراف کرتا ہے۔ یوں 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس پر صلاح الدین ایوبی کا مکمل کنٹرول ہو گیا، یعنی بیت المقدس 88 برس بعد دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ سلطان نے گائے آف لفظ اینن کو بھی آزاد کر دیا، لیکن اس شخص نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بیت المقدس سے نکلنے والے صلیبیوں کو ساتھ ملا کر ساحلی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ سے نکلنے پر سارے یورپ میں کوہرام برپا ہو گیا اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگی۔ برطانیہ میں تو صلاح الدین ٹیکس لگایا گیا تھا کہ پیسے جمع کر کے سلطان کے مقابلے کے لیے فوج جمع کی جا سکے۔ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو لوگ سلطان کے خلاف لڑنے جائیں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جرمنی اور فرانس میں تو خواتین نے اپنے زیور فروخت کر کے پیسے فوج کی مدد کے لیے دیے۔ چنانچہ برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ، جسے شیر دل بھی کہا جاتا تھا، وہ فرانس اور جرمنی کی فوجوں کے ساتھ اکا پہنچ گیا۔ رچرڈ نے صلیبی لشکر کی کمان سنبھال لی تھی۔ مسلمان اور صلیبی شدید جنگ میں الجھے تھے۔ اس دوران صلاح الدین ایوبی بری طرح بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے محاذ پر ان کی فوج کا نقصان ہونے لگا۔ سلطان کو محفوظ مقام پر جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس دوران رچرڈ نے اکا پر حملہ کر دیا، جبکہ بیمار سلطان اکا والوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ اکا شہر میں موجود مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے رچرڈ کو پیشکش کی کہ مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو صلیبیوں کی صلیب اعظم انہیں واپس کر دی جائے گی۔ وہ رچرڈ کو قیدیوں کی رہائی کے لیے تاوان دینے پر بھی تیار تھے۔ تاوان کی رقم طے پا گئی تھی اور سلطان نے اس کی پہلی قسط بھی بھیج دی، لیکن رچرڈ نے یہ قسط لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ تاوان کے حوالے سے کچھ بڑے صلیبی رہنماؤں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ رچرڈ کچھ عرصے تک تو بات چیت کرتا رہا، لیکن جوشیلا اور جلد باز نوجوان تھا اور جنگ کا شوقین بھی، چنانچہ وہ زیادہ دیر بات چیت نہ کر سکا۔ اس نے عورتوں اور بچوں سمیت 4000 قیدیوں کو قتل کروا دیا۔ سلطان کو اس قتل عام پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے صلیب اعظم دمشق بھیج دی، جو پھر کبھی صلیبیوں کو نہیں ملی اور تاریخ کے ریکارڈ سے غائب ہو گئی۔ آج بھی کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ صلیب کہاں ہے۔ بہرحال رچرڈ نے مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد ایک اور ساحلی شہر جفر پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے پیچھے رہ کر بیت المقدس میں دفاعی پوزیشن لے لی۔ رچرڈ بیت المقدس تک پہنچا مگر اسے فتح کیے بغیر واپس چلا گیا۔ سلطان نے جفر کی طرف پیش قدمی کی اور اس موقع پر دونوں فوجوں میں پھر شدید لڑائی ہوئی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس دوران رچرڈ بیمار ہوا تو سلطان نے اس کے لیے شربت اور دوائیں بھیجیں اور خود بھی اس کی عیادت کے لیے گئے۔ رچرڈ کو اب اپنے وطن کی یاد ستا رہی تھی۔ اس سے یہ خبریں بھی مل رہی تھیں کہ انگلینڈ میں اس کے بھائی جون نے اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ چنانچہ اس نے صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی۔ صلح کے تحت جفر اور اقا سمیت کچھ ساحلی شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہے۔ انہیں بیت المقدس میں اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یوں یہ لڑائی ختم ہوئی۔ ریچرڈ انگلینڈ واپس چلا گیا اور ریچرڈ اور صلاح الدین ایوبی کی 3 سالہ جنگ ختم ہو گئی۔ صلیبیوں کی واپسی کے بعد ایوبی بھی بے فکر ہو کر گھر واپس جا سکتے تھے۔ صلاح الدین دمشق پہنچ گئے، لیکن ان کے دل میں ایک خلش تھی۔ سلطان کو حج کی بہت آرزو تھی، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ اب تک حج نہیں کر سکے تھے۔ جب وہ دمشق واپس پہنچے تو اس سال بھی حج پر جانے کا وقت گزر چکا تھا۔ سلطان بہت روئے اور جب حاجیوں کا ایک قافلہ واپس آیا تو سلطان اس کے استقبال کے لیے بہت دور تک گئے اور ایک حاجی سے مل کر روئے۔ واپسی پر انہیں بخار ہو گیا، شاید انہیں سردی لگ گئی تھی۔ وہ اس بری طرح بیمار ہوئے کہ کوئی ہوش نہ رہا۔ حالت یہ تھی کہ حافظ قرآن ان کے سرہانے بیٹھے مسلسل تلاوت کرتے رہتے، جبکہ دمشق کے شہری روزانہ ان کی خیریت دریافت کرنے گھر کے دروازے کے باہر جمع ہو جاتے۔
4 मार्च 1193 की सुबह सुल्तान ने आंखें खोलीं, तिलावत सुनकर मुस्कराए, फिर उनके लब हिले जैसे वो कुछ पढ़ रहे हैं, फिर उनकी रूह परवाज कर गई। शहर के लोगों को सुल्तान की वफात का इल्म हुआ तो वो घरों से बाहर निकल आए और धाड़े मार मार कर रोने लगे। सुल्तान को दमिश्क में ही दफन किया गया। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने अपनी जिंदगी में हमेशा दुश्मनों से अच्छा सलूक किया था और इंतहाई मजबूरी के अलावा कभी तलवार नहीं उठाई थी, लेकिन मगरिब में कुछ लोगों ने फ़लस्तीन पर मुसलमानों के कंट्रोल को दिल से तस्लीम नहीं किया और इसे अना का मसला बनाते रहे। 1917 में पहली जंग-ए-अज़ीम के दौरान फ्रांसीसी और बरतानवी फौजियों ने तुर्की की सल्तनत-ए-उस्मानिया को शिकस्त देकर अरब खित्ता उससे छीन लिया। हालांकि पहली जंग-ए-अज़ीम कोई मजहबी जंग नहीं थी, फिर भी फ्रांसीसी जनरल हेनरी गिराड दमिश्क में सुल्तान अयूबी की कब्र पर गया और उसे ठोकर मार कर बोला, हम वापस आ गए। आज भी कुछ लोग सुल्तान को एक ऐसे शख्स के रूप में पेश करते हैं जो गैर मुस्लिमों का दुश्मन और दूसरे मुल्कों को फतह करने का जुनून रखता था, जबकि हकीकत यह है कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ना तो किसी के दुश्मन थे और ना ही उन्हें दुनिया की दौलत और फतूहात से कोई गरज थी। वो इन इंसानों में से थे जिन्होंने दूसरों को मुश्किलात से निकाला और जब वो दुनिया से गए तो एक बेहतर दुनिया छोड़कर गए जिसमें हम और आप अमन से रह सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।